السلام علیکم دوستوں. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا کی آبادی ہے 7.8 بلین, 7 ارب 80 کروڑ. اس میں سے آلموسٹ 49% خواتین ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 3 ارب 90 کروڑ یا 3.9 بلین خواتین ہیں جو زمین پہ رہتی ہیں. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے آپ نہ چھپا سکتے ہیں نہ دبا سکتے ہیں. صرف آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہم ہاؤ ڈو وی یوز اتنی بڑی ریسورس کو پروڈکٹیولی ملک کے لیے, اکانومی کے لیے, سوسائٹی کے لیے. اسی طرح سے پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ تقریباً 22 کروڑ ہے. یہ سب کا ہم کو پتہ ہے 220 ملین. اس میں سے بھی خواتین کا پروپورشن جو ہے تقریباً آدھا ہے, جو کہ 108 ملین کے قریب ہے. لیکن جس چیز میں ہم پیچھے ہیں وہ ہے ان 108 ملین میں سے کتنی خواتین ایکچولی کام کرتی ہیں اور ورک فورس کا حصہ ہیں. آج بھی ہمارا نمبر دنیا میں بہت سارے ملکوں سے بہت پیچھے ہے. اگر 1999 کی بات کروں تو پاکستان میں صرف 2 سے 3% خواتین ورک فورس کا حصہ تھیں. 2014 میں بہت امپرومنٹ ہوئی, ہم 21% پہ آ گئے. 2018 کا لیٹسٹ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے اس میں ہم 22 سے 23%, 24% تک آ گئے ہیں. لیکن آج بھی یہ بہت بڑا لو پرسنٹیج ہے ایز کمپیئر ٹو دنیا. اگر آپ ویسٹرن کنٹریز کی اکانومی کو اسٹڈی کریں تو اس میں ایک بہت میجر فیکٹر جو ہے فیمیل کنٹریبیوشن ٹو سوسائٹی اینڈ ٹو اکانومی ہے تھرو ورکنگ. اور اگر ہم اپنے ہی کاؤنٹر پارٹس دیکھیں جو کہ بنگلہ دیش, اور ہر وقت یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے ہم سے اکانومی میں بہت بہتر ہے, ان کی جی ڈی پی ہم سے بہت بہتر ہے. دیر از اے وائڈ کنسنسس کہ ہمارے اکانومسٹ نے یہ کنسنسس کی ہے کہ بنگلہ دیش کی ترقی کا راز یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں ورک فورس, فیمیل ورک فورس از 50%. تو ہمارا it's improving, the trend is encouraging, but ابھی بہت کچھ ہے جو ہمیں کرنا باقی ہے. اور آج میں اس کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہمارا کانورسیشن کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ورک فورس, ویمن ورکنگ, اور کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں ورک فورس کے اندر. اور اس ڈسکشن میں میرے ساتھ جو حصہ لیں گی وہ 2 خواتین آپ آلریڈی دیکھ چکے ہیں. لیٹ می انٹروڈیوس فرسٹ کوئکلی آر مائی گیسٹ. پہلی میری گیسٹ ہے سامیہ نصر. تھینک یو سامیہ فار جوائننگ. Samia she's an HR generalist and a professional. Has been working for last 18 years, has worked in various companies, which she will definitely talk about. As most current and updated, she's the HR professional and generalist and team leader and business head for oil and gas exploration company in Pakistan. This is one of the biggest private setups in the country. So she's the perfect person who deals with people every day. She is the person who in last 18 years can tell us and help us plot a trend اور بتا سکتی ہیں کہ ہم کہاں ہیں ابھی اور کہاں کس طرف جا رہے ہیں. Samia is from a qualification standpoint is MBA from CBM, BBA MBA from CBM, and then she did her HR majors. She's also MS in business studies from Robert Gordon University in Scotland. So there, and above all, which I give a lot of credit, she's a working mother. So that also adds a lot of points to our discussion. My next guest is Zehra Rizvi. Zehra also has been working for last 16-18 years. Zehra started her career with HBL, Habib Bank Limited, in corporate banking, and then she moved into Procter & Gamble. She worked in Pakistan. The highlight of Zehra's career, which I can personally vouch for, is that she's one of the few females in Pakistan who ventured into field sales roles. So at that time when she started working, اس وقت سیلز میں بہت کم خواتین جاتی تھیں. تو زہرا کین گیو اس دیٹ ایکسٹرنل ویو انٹو دا اسٹوری کہ ایکچولی ہوتا کیا ہے جب اتنے ڈیفیکلٹ پروفیشنل جیسے سیلز ہیں اس کے اندر اگر خواتین انوالوڈ ہوں. پھر زہرا کا انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے. زہرا مووڈ into Dubai with Procter & Gamble and has managed Middle East businesses, Turkey businesses, India, Pakistan from a strategy perspective. She's an IBA graduate of 2001. So thank you very much, ladies, for joining. Thank you, Samia. Thank you, Zehra. So before we start, Samia, I'll just shoot a question to you first. کیا آپ ذرا اپنی جرنی ہمیں تھوڑا سا بتائیں, ورکنگ جرنی کیا, کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک آپ پہنچی, اور کی ہائی لائٹس کیا ہیں اور کیا کی ایکسپیرینسز ہیں اس کے اندر. Sure, thank you, Khurram. So I started my career when I was still underway doing my MBA. MBA was executive MBA. So usi waqt shock chada tha to explore opportunities, and I was lucky to get a graduate training program at that time. The company was Dolans, which is an electrical giant here in Pakistan, a local one.
which has recently been acquired by a Turkish company, but nevertheless then it was very very much a Pakistani company thriving to come up. वहाँ पे it was a good experience, but nevertheless मैंने realize किया कि मैं culturally probably बहुत best fit ना हूँ, so I did not last that long. And I did make some great friendships, and I'm still in touch with those people. My mentors were great, my manager was great, and unfortunately none of us could stay that long in that organization. 7 महीने के बाद जब मैंने switch किया and मैं साथ देख रही थी, so I got into, after a series of numerous interviews, I got into the German engineering giant, Siemens Engineering. It was there that my the exposure to business partnering happened. वहीं पे हमारा सबको breakdown भी दिया हुआ था, तो I was more geared towards personal development, which included training, resourcing, business partnering, sitting with them and understanding what their needs are. Business needs, graduate trainees hire करना, so वो एक बहुत अच्छा है मेरे लिए learning ground रहा. But again, after 2 years, I was not necessarily looking out, but there came an opportunity with an American pharmaceutical by the name of Abbott, and again I went through a series of interviews and got over there. वहाँ पे again I worked as a generalist. It has been my learning ground. I think मैंने अलग-अलग, because उनके the setup was such that they had branched out functionally, so I started working with their comp and ben. Then I moved to their resourcing side, talent acquisition, and regional liaisoning and KPIs and understanding where the world is moving, because it was working on a global platform. Different tools जो हम use कर रहे थे, so I think my learning was very steep in that organization. It was a wonderful place to work. बहुत सारे अभी भी network में लोग हैं based out of Pakistan, जिनसे मैं अभी भी connect करती हूँ. A lot of Pakistanis, we were lucky कि हमारा talent also went abroad, so that proved to be a great opportunity also to broadcast our talent and obviously present in global platforms. 6 साल मैंने वहाँ पे काम किया, and 6 साल के बाद I felt that probably I cannot go any further in that role. I had dabbled all the areas, and so I started looking outside. UEP, the company that I work for, is basically Chinese, and मैं उस वक्त I was not too aware, but then I came that it was previously BP, and BP had, after the Gulf of Mexico incident, they had to leave a lot of countries. They had to spin a lot of assets. So I've been there since 7 years now, totaling an experience of 16 years. It has been a very I would say a very blessed journey. I have again been lucky enough to be exposed to different areas. I am a business partner for a couple of divisions, but otherwise जितनी भी आपकी resourcing होती है, that falls under my team. So that's pretty much about it. Okay. Thank you, Samia. I'll come back to you, Samia. तो ज़रा आपका, जैसे मैंने शुरू में कहा introduction में कि आपका sales का start था, so I think it's a very male challenged and male dominated working environment. आपकी journey कहाँ से आपने शुरू की, क्या थी, और what were the key challenges you faced? Thank you, Forum, for having me on your show. I just want to start off by saying it's really heartening that there's still men in Pakistan who want to discuss this topic, who want to make a difference, और वो female empowerment and workplace issues के बारे में बात करना चाहते हैं, because usually ये issues पाकिस्तान में इतने generalize हो जाते हैं कि no one really cares कि okay, it's a female specific issue, yeah, it impacts our society as a whole. So I think it's very important to just focus on female specific issues and how things can be improved. मैंने पाकिस्तान में जब start किया था, like you said, sales से मैंने start किया था Procter & Gamble में. Before that I was with HBL, and I felt कि I'm not the right fit for that job. So I decided to move after 2 years. Sales का role मेरा Procter & Gamble के साथ was a groundbreaking role, because as you said, at that time 15 years back there were not many females जो कि इस role में जाती थी, because of obviously social issues, family pressure कि it's not a right career choice for women. And I personally experienced it कि हम जब recruitment के लिए universities जाते थे तो girls would not really apply.
we would get applications from even IBA graduates, we would get applications from male students, but females we had to convince. But fortunately, we were able to convince a lot of females, and PNG was able to retain a lot of them. I personally mentored quite a few. तो मैं लेकिन challenges सिर्फ organization के नहीं होते. The organization has to provide support, and I think Procter & Gamble did very well on that front. अगर वो मुझे support and security नहीं देते, तो I don't think I would have been able to continue in field sales. So that's number one. But when you step outside and आप store to store जाते हैं, and people find out that it's your job, it's your daily job, for them it's a cultural shock that there's a female who's standing in the wholesale market talking to me. And I still remember whenever I would go, the news would spread like crazy in the market के PNG के जो है female manager आई है, and which is something that you don't want, and it makes you uncomfortable. But I think going against the odds is something that really helped me in my career. And I know that there are many females now doing the same, young graduates who are in the field doing this job every day. So that made a big difference, I think. Plus ये होता है कि अगर आप social stigmas को side पे रख दें, I still remember there were customers जो मुझसे बात नहीं करना चाहते because I was a female. So अगर आप social stigmas को side पे रखें, you're just focused on your job, and the company is standing behind you, the organization is saying we'll support you no matter what, then it becomes really easy to do these roles. I had a team of almost 40 to 45 sales reps reporting to me, and initially they didn't want to report to me because I was a fresh graduate, of course working in the field day in day out with them, but वो नहीं करना चाहते थे. Much older, more experience, and more than that a female. So ये चीजें जो है पाकिस्तान में I think change हो रही हैं, but there's still certain some careers जो कि are earmarked for men, कि because people don't want to work with females. नहीं, लेकिन मेरा आप दोनों की एक्सपीरियंस में एक दो चीजें बहुत कॉमन है. अभी सामिया ने भी बताया, pharma sector, oil and gas explorations, manufacturing, ये सब बहुत ही मेल dominated experiences हैं जो कि बहुत easily females के लिए नहीं. ऐसे सेम आपके लिए sales. तो मैं सिर्फ उस point पे आना चाह रहा हूँ, ये समझना चाह रहा हूँ कि आखिर एक खातून को, अगर आप लोगों की जर्नी, I'm sure you guys are sounding it very easy, इतना आसान नहीं होगा. तो अगर day to day आप वापस उस दौर में सोचें तो क्या एक खातून को क्या problems face करनी पड़ती हैं respective career में? सामिया? I think just the fact that, acceptability, जैसा कि ज़हरा ने कहा कि just to be acceptable, just to be taken seriously, for ideas to be, taken into consideration, but that becomes a challenge when you're talking to the business. Obviously, HR, when they've hired you, they fully support you, and that's a basic expectation. But you have to win their trust, because many a times, for instance, in one of the organizations that I served, वो मैं बात करके जाती थी, but nevertheless जब तक मैं वापस अपने बॉस के पास पहुंच रही थी तो कॉल आई हुई होती थी कि for the same discussion, to recap the same discussion or to reaffirm. So that did serve as frustrating for me, but I think support बहुत चाहिए होती है आपके immediate supervisor की कि कितना ज़्यादा वो आप ही को push करते हैं. They will not try somebody else or a male to bring about that change or roll out the plan, whatever it is. दूसरी आई थिंक कि हमारा कुछ थोड़ा से एजुकेशनल, अगर स्पेशली अगर आप ट्रेडिशनल सेटअप पे जाएं, नॉट द प्राइवेट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, बट वैसे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस से लोग पढ़ के आते हैं उनका बड़ा बाइफिकेशन होती है. इवन व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटीज द लाइक्स ऑफ एनएडी, आई वाज शॉक्ड कि एक तरफ अलग लड़कियां बैठी हैं और एक तरफ लड़के बैठे हैं, तो उनकी आपस में इतनी ज्यादा इंटीग्रेशन होती नहीं है, and they still considered as completely different species. So I think you have to kind of break the bond, you have to break that chain and create that bond, brother. And once they understand where you're coming from, and once they understand that eventually benefit की बात करें, तो वो it's easier for them, because I think I have always felt that people find it a little difficult to open up to a female, or the communication barrier is there, कि वो समझते हैं कि ये नहीं समझेंगे, या हम कुछ ऐसी बात ना करने के वो offend हो जाए, या in the line of business the way things are. So I think वो सनफे नाजुक वाली जो वो होती है ना, वो you need to overcome that, and you need to focus that we're there when we're there for the business, and please consider me as an individual instead of being a female. And that
I think overall اب میں کچھ سالوں سے اب دیکھ رہی ہوں کہ یہ بہت ڈفرینٹ ہو چکا ہے, بہت چینج آیا ہے, بیکاز women have entered fields جو کہ پہلے کبھی بھی نہیں تھی. جن ڈسپلنس میں اب وہ ماسٹرز یا بیچلرز کر رہی ہیں وہ پہلے نہیں تھا. تو I think our times were still difficult and we did struggle, but now I see that changing to a major extent. Zahra? I think Puram I feel کہ like Samia said کہ لوگ جو ہیں, I mean for example in a meeting if you're sitting, there's a male colleague who would stand up and talk much louder than you're talking and try and make a point or cut you off, and these are basic things that we need to keep in mind. It's not about anyone's gender. As a career professional, I want to be not known for my gender but for the work that I deliver. So I think ایک تو یہ culture بھی ہوتا ہے کہ as men we need to talk louder, but as women we need to match that, right? So we should not be the ones who are always put down because aap equal footing pe kar rahe hote hain. You've been hired because of your skill and your capability. دوسری چیز یہ ہے کہ as females I think sometimes we tend not to believe fully in our capability کہ we are capable of delivering the job جبکہ skill set is the same. So and I think again going back to the culture and the background کہ جس طریقے سے females کو raise کیا جاتا ہے, so that makes a big difference. But things are changing now, things are progressing, so hopefully we will see more female leaders coming up. اچھا نہیں, لیکن اگر obviously جیسے زہرا اور سامیہ آپ نے کہا, ایک تو آرگنائزیشن ہے اور ایک کریئرز ہیں, ایک آئی تھنک ہماری سوسائٹی کا بھی ایک بیک لاگ ہے جو خواتین کو کیری کرنا پڑتا ہے, اور جس کے اندر ان کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ شاید ہم کام کریں گے تو پتہ نہیں کیا سوسائٹی فیل کرے گی. تو میں نے خود اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں بہت خواتین کے ساتھ کام کیا ہے, تو میرا کویشچن یہ ہے آپ لوگوں سے پہلے تو کہ کیا ہماری خواتین یا ہماری خاتون آج یہ کلیئر ہے کہ اس کو کام کرنا کیوں ہے؟ کیونکہ اگر آپ کراس سیکشن لیں اور مختلف خواتین سے بات کریں, ہم سب کی ایکسپیرینسز میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس وجہ سے کام کرتے ہیں کہ صرف پیسہ چاہیے, یا اس وجہ سے کام کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں کوئی اسٹینڈرڈ چاہیے ہے, رسپیکٹ چاہیے, اور اچانک سے جب ان کے پاس وہ پیسہ آتا ہے یا ان کی شادی ہوتی ہے, اس پہ ہم آگے بات کریں گے, وہ کہتی ہیں کہ اب ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی تھنک دیٹ از آلسو اے ویری بگ ویکیوم. وہ اب مائنڈ سیٹ کیا ہے آج کل, مائنڈ سیٹ کیا ہے, یا آپ بینگ فیمیلز آپ کیا سوچتی ہیں کہ فیمیل کو کام کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ I think یہ بہت valid question ہے, and it still remains to be a challenge despite more and more females coming out as fresh graduates based on the population and the statistics that we have. I think generally and from what I have seen, the reason why more and more women and girls are entering into professional fields is because one, they want to obviously utilize the degree جو پڑھا ہے اس کو implementation کی ان کا دل ہوتا ہے کریں. Then there's a sense of self-worth that they feel کہ at least I will feel good about myself, that I'm contributing in some way to the society. Confidence building measure ہے یہ, at least ایک جو گھر پہ پڑھ کے بیٹھی ہوئی اور ایک جو باہر نکل کے is facing the world, facing the challenges, learning every day something or the other, be it with a pinch of salt or be it in the form of a success. وہ والا confidence building, it goes a long way. And I think generally معاشرے میں acceptance level آپ کا, چاہے وہ آپ کی immediate family ہو یا چاہے within آپ کا work group ہو, آپ کے اپنے friends or peers ہو, اس میں بہت فرق پڑتا ہے when you see a female working. So I think drivers ideally یہی ہوتے ہیں لوگوں کے, but then also keeping in view the fact that Pakistan is a struggling country, economic ہمارا challenges بہت ہیں. 2019 was reported to be the highest inflation. So more and more women are entering the workforce also because of pressing economic times, because they want to contribute, they want to bring in the same amount of money. For me, for instance, when I entered the working class, for me it was having my own financial independence. I did not want to take any more of the pocket money that I got from my father. And I wanted to buy things, just like I saw my mother buying for my house or for myself. And so that, feeling of financial emancipation, despite coming from a reasonably decent background, was one of my main drivers. So I think wo bhi at any level, chahe wo aapki self-recognition ho, even if you're coming from a very affluent class, nevertheless the sense of self-worth
for a woman is actualized agar jab wo kaam karne bahar निकलती है. यानी बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा उर्दू जरा ताकि मैसेज को समझ आए, यानी खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, एक टू बिकम एन इक्वल मेंबर आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें. जरा बिल्कुल. आई थिंक मैं सिर्फ थोड़ा सा आई एग्री, बट मैं एक चीज़ ऐड करना ज़रूर चाहूँगी कि हम जिस क्लास को बिलोंग करते हैं वो बहुत प्रिविलेज क्लास है. हमें बहुत सारी चीज़ों के अगेंस्ट जाना नहीं पड़ता. इट्स वेरी क्लियर कि अगर शादी नहीं हुई तो इट इज़ ओके, आप जॉब करने जाएं, कुछ भी करें. जब यूनिवर्सिटी जा सकते हैं तो जॉब के लिए भी जा सकते हैं. सो फॉर अस आइडेंटिटी जो है वो बहुत बड़ा ड्राइवर बन जाती है जब हम अपने करियर चॉइसेस करते हैं या हम अपनी जॉब करने जाते हैं. But for a lot of women in Pakistan, identity तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़े मोटिवेटर्स और होते हैं कि हमने अगर पढ़ाई की है तो हमें अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, हमें अपने सिबलिंग्स को सपोर्ट करना है ताकि वो मूव कर सकें. दूसरा मोटिवेटर ये है कि ओके, अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब करें एंड दे वांट टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो दैट इज ऑल्सो अ बिग मोटिवेटर. अब उसके लिए वो जरूरी नहीं है, क्योंकि हर जॉब शायद आपको आइडेंटिटी उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर पाती. तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अगर कोई भी आपके मोटिवेटर हो, योर ऑब्जेक्टिव इज व्हाट ड्राइव्स यू. अगर पाकिस्तान की मिडिल क्लास सिर्फ ग्रो तभी कर सकती है जब फीमेल्स जो हैं वो 100% कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और कोई तरीका ही नहीं है मिडिल को ग्रो करने, अपने हालात को बेहतर बनाने का. बिकॉज जो घर में मेल मेंबर्स अर्न करके आ रहे हैं, देयर इज नो वे टू ग्रो दैट अमाउंट. सो कंट्रीब्यूशन जो इंक्रीमेंटल आ सकती है वो सिर्फ फीमेल्स के करने से आ सकती है, चाहे वो घर से बाहर जाके करें, चाहे वो कोई स्मॉल बिजनेस होम बेस्ड अपना रन करें. So I think identity and objective can take different forms depending on your the level of income that you have in the house. अच्छा, एक और पॉइंट बड़ा वैलिड है आप दोनों के ऊपर, और आई थिंक हमारी सोसाइटी में बहुत प्रिवेलिंग है, वो है बच्चे, किड्स, बिकॉज आप लोग वर्किंग मदर्स रही हैं. एक नोशन पब्लिक में और सोसाइटी में ये है कि अगर माएँ घर से बाहर निकल के काम करेंगी तो बच्चे खुदा न खास्ता या तो डाकू बनेंगे या कोई बेईमान बनेंगे या बदमाश बनेंगे या बच्चे बदतमीज होते हैं. एक ये बहुत बड़ा नोशन है जिसकी वजह से बहुत सारी खवातीन आई नो पर्सनली जो बहुत कैपेबल हैं और उन्होंने या तो छोड़ दिया बीच में, और सिर्फ इस खौफ से कि मेरा बच्चे जो हैं वो शायद ना वो बन सकें जो एक माँ जो फुल टाइम उन्हें देती है, उनकी तरबियत में कोई कमी आ जाएगी. इसमें कोई हकीकत है या ये सिर्फ एक ऐसी मुबालगा है? आई थिंक इसमें जो है कुछ हद तक हकीकत है, लेकिन आई वुड से 80% जो है आपके ऊपर है कि आप कैसे मैनेज करते हैं. मेरे 2 बच्चे हैं और मैं लास्ट 15 years से I've been in a very demanding job. तो खुरम, बच्चों की जहाँ तक बात है, I think that's a myth. प्योरली बिकॉज ये सिर्फ हमारी थिंकिंग है कि एक वर्किंग मदर अपने बच्चों को इनफ टाइम नहीं देती. मैं उन बहुत सारी मदर्स को ये पूछना चाहूँगी जो घर में होती हैं, वो पूरा दिन क्या 1-1 मिनट अपने बच्चों को देती हैं? बिल्कुल भी नहीं देती. एक वर्किंग मदर जो है बेटर प्रायोरिटाइज कर सकती है कि बच्चे जब वापस आते हैं तो उनको कैसे करना है, कितना टाइम देना है, क्योंकि वो घर से बाहर इतना टाइम गुजार चुकी होती है और वो उनका मदर का अपना टाइम होता है. हर मदर को, हर फीमेल, हर इंसान को कुछ टाइम ऐसा चाहिए होता है जिसमें वो कुछ अपने लिए कर सके. एंड वर्किंग टाइम आपका जो है वो यू कैन कॉल इट मी टाइम. तो जब एक मदर घर से बाहर काम करके आती है तो वो बेटर प्रायोरिटाइज कर सकती है और अपने बच्चों को बेहतर तरीके से देख सकती है, वर्सेस वो मदर जो सारा दिन घर पे, कभी फोन पे, कभी किचन में. तो आई थिंक ये क्वेश्चन करना कि उनके बच्चे जो है सही रेज नहीं होते वुड बी रॉन्ग. बच्चे जो हैं वो उस तरह से रेज होते हैं जितना आप उनको क्वालिटी टाइम देते हैं. तो क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, क्वांटिटी जो है वो लेस इम्पोर्टेंट होती है. और एक मदर जिसको एक्सपोजर मिलता है, जो खुद कंटेंट और सेटिस्फाइड है, वो बेटर रेस कर सकती है अपने बच्चों. तो वो खवातीन, टू दिस पॉइंट सामिया, तो वो खवातीन जो पढ़ी लिखी भी हैं या रिलेटिव है, पढ़ा लिखा होना एक रिलेटिव होता है जिसने ग्रेजुएशन की है अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से या मास्टर्स किया हुआ है या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, उनके पास घर में रहने की क्या वजह है? और अगर आप उनको कुछ समझाना चाहें तो उनको क्या समझाएंगी कि क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो बाहर निकलें और काम करें?
आई थिंक देखिए सबसे पहले तो वही वाली बात है कि जो हमारे करंट इकोनॉमिक टाइम्स है उनमें ज़रूरी है कि आपके पास अगर आपने तालीम हासिल की हुई है तो एटलीस्ट थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, बिकॉज बुरा वक्त कभी भी आ सकता है. अभी जैसे वी आर सिटिंग इन कोविड टाइम्स, बहुत सारे ऐसे हजरात हैं कि जिनके कॉम्प्लेक्स हो गया, उनको इट स्टार्टेड विद अ फीवर मगर और कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हो गई. अब तो ये जब रिसीट करेगा तो हमें पता चलेगा कि उसके इवेंचुअली असरात क्या हुए. बट ये कि आई थिंक जब डिग्री ली है तो एटलीस्ट इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए या इतनी खुद मुख्तारी होनी चाहिए कि कल को जरूरत पड़े तो वो घर से बाहर निकल सके. अब जो आपका सवाल था बच्चों के हवाले से खासकर, आई थिंक उसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट ये कि वो पीछे अपने किसके पास छोड़ के जा रही हैं या कहाँ छोड़ के जा रही हैं उन 8 घंटों के लिए. वो अभी हम एज अ कंट्री हम स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज डे केयर्स बहुत कम लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस में हैं. अगर आपके पब्लिक सेक्टर के आप डे केयर्स उठाएं तो आपको बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे मिल जाएंगी जिनसे बच्चों का जो हाल उन्होंने किया था. आई थिंक मदर्स वुड नॉट वेंचर आउट. सो वो वाला अरेंजमेंट कि अपने किसी रिश्तेदार के पास, अपनी सास के पास, अपनी मदर या बहन के पास एक सेफ एनवायरनमेंट में अगर उनको ये कॉन्फिडेंस मिल जाए तो आई थिंक मदर्स खुद ब खुद ज्यादा बाहर निकलेंगी. मेरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंस्टेंस, मैं लकी हूँ इस करंट ऑर्गेनाइजेशन में एज अपोज टू पिछली जितने भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया कि जिस दिन मेरी मेड नहीं आई है मैं अपने बेटे को अपने ऑफिस में साथ लेके गई हूँ. उसको मैंने साथ खिलाया, पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स, ब्लॉक्स सब उसके ले गई हूँ. एक छोटा कॉर्नर उसे दे दिया और वो खेलता रहा है. तो वो एक्सेप्टेबिलिटी रही है. बट यस कि डे केयर्स की बहुत जरूरत है. एक फुकदान है हमारे मुल्क में. एंड आई थिंक यही वाली चीज कि उनके बच्चे आर वेल टेकन केयर ऑफ, अगर ये अश्योरेंस मिल जाए तो आई थिंक मोर एंड मोर मदर्स विल कम. बिकॉज कई मदर्स ऐसी होती हैं कि बीइंग इन एचआर मुझे पता होता है कि अब बिकॉज शी इज एक्सपेक्टिंग I should start looking for a potential replacement because ये नहीं काम कर सकेगी आप. तो वो वाले I think comfort zone की हमें बहुत ज़रूरत है. इसके अलावा एक टैबू भी हो जाता है कि अब ऑर्गेनाइजेशंस में खास करके अब तो वो मैटरनिटी से वापस आ रही है तो उनका थोड़ा सा जेडी ट्वीक करना था, दोबारा थोड़ा सा टोन डाउन करना है. तो आई थिंक उनको उसी प्रोफेशनल सेंस में देखें. इट्स जस्ट दैट दे हैव अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर पर्सनल लाइफ. मगर ये कि खवातीन वैसे ही बाय नेचर दे आर ग्रेट मल्टीटास्कर्स एंड आई हैव सीन माय रोल मॉडल्स आर ऑल वुमेन जिनके घर भी बहुत खूबसूरत हैं, उनके बच्चे भी बड़े वेल मैनर्ड हैं. बिकॉज वो घर जाके बेशक 2 घंटे दिन के दे सकती हैं मगर वो इतने बेहतरीन होते हैं और इतने अच्छी एक्टिविटीज में एंगेज करती हैं अपने बच्चों को कि कोई कमी नहीं है उनके बच्चों के मैनर्स पे. एज अपोज टू वो मदर्स जो कि पूरा दिन घर पे खाना भी पका रही हैं, घर भी देख रही हैं, उनके बच्चे ज्यादा I think ज़्यादा disoriented होते हैं as opposed to these mothers. I think ये हमारी सोसाइटी में एक मेल एक्सक्यूज भी है I think for not खवातीन को ये अलाउ ना करना, तो ये एक्सक्यूज यूज करें आप क्योंकि एक सेंसिटिव है और बच्चा एक इम्पोर्टेंट चीज होता है. ज़ारा I think I just want to add on this point जो सामिया ने अभी रेज किया बिकॉज ये बहुत रिलेवेंट है कि अगर कोई मदर जो है मैटरनिटी लीव पे जा रही है एंड मैंने खुद 2 दफा मैटरनिटी लीव ली, ब्रेक ली एंड आई केम बैक और मतलब मेरी उसके बाद प्रमोशन भी हुई. सो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे डिफरेंट तरीके से नहीं देखा या एक लेस रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह नहीं देखा कि अब शायद मैं कम टाइम दे सकूंगी. लेकिन बहुत सारे केसेस में मैंने ये देखा है कि जब आप मैटरनिटी लीव से वापस आते हैं तो या रोल स्केल डाउन कर दिया गया होता है, आपको कम काम देते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस का ट्रस्ट जो है, एक एतमाद फैक्टर जो है वो कम हो जाता है कि ये अब उतना अच्छा काम कर सकेंगी, उतनी जिम्मेदारी ले सकेंगी या नहीं ले सकेंगी. बट एज इंडिविजुअल हम चेंज तो नहीं होते. तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है करियर में. बिल्कुल. आई थिंक एक और पॉइंट है जो मेरे हमेशा ख्याल में रहता है और मेरे एक्सपीरियंस में, और सामिया ने भी मेंशन किया, डे केयर जो फैसिलिटीज हमें एक वर्किंग खातून को देनी चाहिए, क्या वो फैसिलिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? और ये चीज़ें बहुत इंप्रूव हो रही हैं जब से ट्रांसपोर्ट आए हैं और सब आए. तो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने, मैं पाकिस्तान का एग्जांपल लूँ, किसी ने नाज़िमाबाद या गोल मार्केट या खारादर या लसबेला से आया चंडीगढ़ रोड जाना है, या किसी ने लाहौर में गालिब मार्केट से, इकबाल टाउन से, कलमा चौक से अगर कहीं डिफेंस जाना है, तो वो एक वर्किंग लड़की जो है वो कैसे मैनेज करेगी? तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्टिमल है कि खवातीन काम कर सकें? उसमें वॉशरूम्स भी हो सकते हैं, उसमें हाइजीन भी हो सकता है, क्लीनलीनेस भी है. आई थिंक मैंने सेल्स में, क्योंकि मेरा करियर बहुत ज़्यादा फील्ड में था,
تو یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے پرسنلی. اینڈ فیسلٹی اور کمفرٹ جو ہے وہ آپ کا جیسے ہی آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں وہاں سے شروع ہوتا ہے, کیونکہ آپ جہاد شروع کر چکے ہوتے ہیں جب آپ گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں. اینڈ گاڑی سے آفس تک چل کے جانا وہ ایک الگ پرابلم. آفس سے اوپر اسپیشلی بڑی آرگنائزیشنز میں جہاں پہ ہنڈریڈز آف امپلائیز ایک لفٹ میں جا رہے ہوتے ہیں وہ ایک الگ ایشو. اس کے بعد آپ کے انوائرمنٹ, ورک انوائرمنٹ کیسی ہے. فیلڈ میں نے ایسی بھی جگہوں پہ کام کیا ہے جہاں پہ واش رومس نہیں تھے فار فیمیلز. اگر آپ ایک بیسک فیسلٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے یا پریئر رومز نہیں ہیں, یہ بیسک چیزیں نہیں ہیں کہ آپ کو کسی کے گھر جا کے واش روم استعمال کرنا پڑے, یا اب تو پاکستان میں مالز بن گئے ہیں تو آپ مالز جا سکتے ہیں. تو اس سے اینڈ آف دا ڈے 5 بجے جب آپ اپنا کام ختم کر کے گھر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ اتنے ہراس ہو چکے ہوتے ہیں, اسپیشلی ایک فیمیل جو یہ چیزیں کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی, وہ اتنی ہراس ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے بس اب اور نہیں ہو سکتا. تو یہ بیسک انفراسٹرکچر ایشوز ہیں. اب فیسلٹیز بہت بہتر ہو گئی ہیں بٹ ناٹ ایوری ون کین افورڈ ٹو ہیو اے ڈرائیور جو اس کو آفس کے سامنے ڈراپ کرے. سو یہ ان چیزوں پہ کمپنیز کو فیسیلیٹیٹ کرنا بہت ضروری ہے. بٹ آئی تھنک فرام اے گورنمنٹ اسٹینڈ پوائنٹ بھی سیف ٹرانسپورٹ, پبلک ٹوائلٹس آر ویری امپورٹنٹ. آرگنائزیشن میں چاہے وہ پبلک سیکٹر ہو, اسٹیٹ کمپنیز ہوں یا ایم این سیز ہوں, ایوری ون سب کے پاس لارج بجٹس ہیں ٹو آپریٹ. تو اگر اس میں سے کچھ بجٹ جیسے سامیہ نے کہا ڈے کیئر پہ انویسٹ کیا جائے, یا ایز یو آر سیئنگ زہرا کہ پک اینڈ ڈراپ یا ٹرانسپورٹ فیسلٹی دے دی جائے, تو آئی تھنک اس میں بہت امپروومنٹ آئے گا. گھر والوں کو بہت سکون رہے گا کہ ہماری بچی جا رہی ہے, آفس پک کرے گا, آفس ہی ڈراپ کرے گا. آئی تھنک یہ سب کمفرٹ لیول ملے گا تو آج سے 5-10 سال میں چیزیں بہت امپروو ہوں گی. اچھا, I would question one thing خرم کہ we as women جب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے مسئلے ہیں, آج تک کسی نے یہ نہیں کوشش کی کہ why not start a good day care center, بالکل, جہاں پہ مدرز جو ہیں اپنے بچوں کو کنوینئنٹلی ود کمفرٹ سیکورٹی بچوں کو چھوڑ کے جا سکیں. یہ بیکاز اٹس ناٹ کہ کارپوریٹ جابس میں ہی صرف فیمیلز جو ہیں وہ سکسیزفل ہو سکتی ہیں. کارپوریٹ جابس کے علاوہ آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں, بہت ساری اور چیزیں کر سکتے ہیں لوکنگ ایٹ دا اپرچونیٹیز جو پاکستان میں ہیں اس وقت. ہاں نہیں, میں اس پہ آتا ہوں کہ ہم کیا نیا کر سکتے ہیں. اچھا, ایک اور جو میرا پوائنٹ تھا وہ جو میں دیکھ رہا ہوں, ایک منٹ کیا تھا, ایک منٹ, ہاں, فیمیل پوائنٹ آف ویو سے سامیہ اسپیشلی فار یو, کہ جو خواتین کا مائنڈ سیٹ ہے ٹورڈز جاب یا گروتھ یا پروموشنز, آپ لوگ ایز این آرگنائزیشن یا پبلک سیکٹر میں کیسے ایویلیویٹ کرتے ہیں اگر کہ فیمیل از ریڈی فار اے پروموشن؟ کون سے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, کیا وہ ڈفرینٹ ہیں میل سے, مرد سے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں یا؟ دیکھیے یہ انٹرسٹنگ کویسچن اس لیے ہے بیکاز the different industries جن پہ میں نے کام کیا ہے اس میں ان چیزوں کو ڈیفینیٹلی ایویلیویٹ کیا گیا. فار انسٹنس جب میں نے ایبٹ میں کام کیا یا میری کرنٹ آرگنائزیشن میں, تو ہم ڈفرینشیٹ نہیں کرتے, این امپلائی جینڈر ڈز ناٹ میٹر. ان کی پرفارمنس بائس ہے, صرف the only way that they evaluated is کہ کتنا انہوں نے کام کیا ہے, کتنا ان میں ابیلٹی ہے اور کام لینے کی, اور کتنی لیڈرشپ ابیلٹی ہے کہ کل کو 4 لوگ رپورٹ کریں گے تم کو مینیج کر سکیں. However, having said that, local companies میں یا locally run companies بے شک MNCs ہوں, اس میں جو ہے وہ ضرور دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے اگر ایک خاتون کو پروموشن دے دیں تو ان کی نیچے ٹیم والے جو ہیں ان میں کیا ڈیزننس کریٹ ہوگا, کیا وہ ایکسیپٹ کر سکیں گے, کیا ان کا جو اس وقت جس ساتھ میں کام وہ کر رہے ہیں وہ اسی طرح رہے گا, کہیں پروڈکٹیوٹی خراب تو نہیں ہو جائے گی, ان کی انپٹ تو نہیں خراب ہو جائے گی, مورائل تو نہیں ڈاؤن ہو جائے گا. تو وہ چیزیں کویشچن میں ضرور آتی ہیں. بٹ آئی تھنک میں لکی اس لیے رہی ہوں کیونکہ اگین HR پلیز این امپورٹنٹ رول, اور میں خود HR میں تھی, تو اگر کوئی ایسا سوال مجھ سے پوچھتا تھا تو میں ان سے جواب میں 4 سوال اور پوچھتی تھی کہ آپ اس کی دوسری سائڈ بھی اگر دیکھیں کہ دے برنگ ان اے ڈفرنٹ فلیور. جس لینس سے آئی تھنک جس برڈز آئی ویو سے ایک عورت چیزوں کو دیکھتی ہے وہ شاید اتنے ڈیٹیل اورینٹڈ آدمی نہ ہو سکے. سو کچھ رسکس آر ورتھ ٹیکنگ, اینڈ الحمدللہ آئی تھنک اوور دا ایئرس جو ہے وہ یہ سکسیزفل رہا ہے. بٹ ٹوڈے انٹل دس ڈے یہ چیلنج ہے, کیونکہ ایکسیپٹیبلٹی کی بات ہے نا, آپ کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی, لوگ جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ایک دم سے ایک مینیجر ایک خاتون کو بنا دیا, ان کی
تھوڑے سے ایگو ایشوز ہوتے ہیں, ایگو انوالو ہوتا ہے, ان کی کلچرلی ہمارے نارمز ایسے ہوتے ہیں کہ وی آر ناٹ یوز ٹو ٹیکنگ آرڈرز فرام ویمن ادر دین مدرز ایٹ میکس. سو وہ والی چیز ان کو بہت بادر کرتی ہے کہ یو نو, اور پھر ٹون اور ٹیون بٹ خواتین کو خیال رکھنا پڑتا ہے. بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ گھر پہ ہم بڑے سافٹ لہجے میں اور اس میں بات کرتے ہیں, آفس میں اس سے زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ اگر اونچی آواز میں یا بالکل اسٹرکٹلی فرملی کسی کو بات بول دی تو وہ اوفینڈ ہو جائیں گے, بیکاز آپ پھر بدتمیز خاتون ہو گئے. سو یو نو, بولنے کا طریقہ, کسی چیز کو باور کرانے کا طریقہ, آئی تھنک میں نے زیادہ سیکھا ہے آرگنائزیشنز میں بیسڈ آن فیڈ بیکس, بیکاز آئی کیم اکراس ایز اگریسو ایٹ ٹائمز. میں نے ان سے زیادہ سیکھا ہے کہ کس طرح, کس انداز میں بات کروں کہ وہ ان کو بری بھی نہ لگے اور وہ مان بھی جائیں اور ایکسیپٹیبلٹی کی. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سامیہ. آئی تھنک میں زہرا سے پوچھوں گا, بیکاز آئی تھنک خاتون کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ہم بہت جلدی لیبل کر دیتے ہیں سوسائٹی میں, یا کیٹیگرائز کر دیتے ہیں. اگر وہ بہت اوپن ہوگی کانورسیشن میں, یا بہت پارٹیسپیٹیو ہوگی اور کنٹریبیوٹ ہوگی, تو وہ ماڈ اسکواڈ ہو جائے گی, یا وہ بے حیا ہو جائے گی, یا وہ واٹ ایور ورڈ یو کین یوز. اور اگر آپ بہت سبمسو ہوگا, اور تو یہ ہوگا کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے. تو ذرا واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ بوتھ دیز سینیریوز؟ آئی تھنک وہ پاکستان میں کچھ اس طرح ہے کہ آدمیوں کے لیے کہتے ہیں ٹیک چارج, اینڈ فیمیلز کے لیے کہتے ہیں ٹیک کیئر. سو جو ہے یہی اسٹینڈرڈ ہے جو اپلائی بھی ہوتا ہے, کیونکہ لیڈرشپ رول میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک عورت سے آرڈرز لے رہے ہیں, چاہے وہ اچھی طرح دے یا چاہے وہ بدتمیزی کرے, یا وہ زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جائے تو پھر وہ لیبل ہو جاتی ہے کہ بہت ہی بدتمیز ہے اور بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے. اینڈ ایگزیکٹلی لائک یو سیئنگ کہ بہت اوپن ہے. اینڈ آئی فیل کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے فیمیلز کے لیے, اسپیشلی جب وہ لیڈرشپ رولز کی طرف جا رہی ہوتی ہیں, کیونکہ پاکستان کا کلچر اینڈ سوشل سیٹ اپ الاؤ نہیں کرتا کہ وہ آؤٹ سائڈ آف ورک نیٹ ورکنگ کر سکیں. اینڈ آدمیوں کے لیے وہ چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, بیکاز ان کی فرینڈشپس اور ان کی سب چیزیں جو ہے آؤٹ سائڈ دا آفس بھی چلتی ہے. لیکن فار اے فیمیل اگر مجھے جا کے اپنے مینیجر سے یا کسی اور کولیگ سے کرنا ہے ہو از اے کی فیڈ بیک پرووائڈر, تو میں نہیں کر سکتی وہ نیٹ ورکنگ, بیکاز وہ شاید کوئی پسند نہیں کرے گا. تو بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ فیمیلز کے لیے ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز اپلائی کرتے ہیں اور آدمیوں کے لیے بالکل فرق اسٹینڈرڈز ہیں, اور ہمیں کیپیبلٹی کے اوپر اسیسمنٹ کرنی چاہیے ورسز جینڈر بیسڈ اسیسمنٹ. سو یہ چیز چینج ہو رہی ہے اب, بٹ آئی تھنک اٹ ول ٹیک ٹائم. نہیں بالکل. سامیہ ایک ہلو ایک اور پوائنٹ میں اگر ایڈ, مجھے آپ خورم اجازت دیں ایڈ کرنے کی, وہ یہ goes both ways, because ہسٹری میں ایسا بھی ہوا ہے کہ I've had females, young girls come to me and they felt very offended and they felt very insulted کہ ان کو after office hours call کی گئی کسی کام کے سلسلے میں, یا ان کو کس طریقے سے ان سے بات کی گئی, because they're coming from a very you know background جہاں ان کو بہت سنبھال کے اور بہت نرچر کر کے رکھا گیا ہے. تو I think it goes both ways. جس طرح آدمیوں کو بھی ان کی اورینٹیشن کی ضرورت ہے کہ خواتین کو ایکسیپٹ کریں, اسی طرح خواتین کو بھی ضرورت ہے کہ وہ بھی, ان کو بھی اورینٹیشن دی جائے کہ کس طرح سے سوشل اور کلچرل نارمس کے حساب سے ان این آرگنائزیشنل سیٹ اپ وہ کس طرح چیزوں کو لیں. بیکاز ہوتا ہے اس طرح کہ وہ اننیسیسریلی سینسیٹیو ہو جاتی ہیں جبکہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. اور جب ایک عورت کام کرنے نکلتی ہے, یا ایک لڑکی خاص کر فریش گریجویٹ جو کہ ادروائز جس کے گھر والے اس کو ڈراپ کر رہے ہوتے ہیں, یا کالج کی پوائنٹ بین سروس ہوتی ہے, جب وہ باہر نکلتی ہے تو آئی تھنک ان کے لیے بھی اور ان کے کالجز میں یہ بہت امپورٹنس ہے کہ ان کو اس چیز کی اورینٹیشن دیں کہ تھنگز ول ناٹ بی دا سیم, اٹس اے کارپوریٹ جنگل, اور آپ کو اس حساب سے اپنے آپ کو بیس کرنا ہے کہ آپ کو کوئی پرابلمس ہیں, کوئی چیلنجز ہیں ورک میں, تو آپ کو بعد میں فون کریں گے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی آڈ بات نہیں ہے, یا آپ کو کس طرح سے ایڈریس کریں گے تو آپ اس پہ آفینڈ نہ ہو. اپنے نارمز آپ کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں, بٹ یہ کہ تھوڑا سا اپنا سینسٹیوٹی انڈیکس جو ہے ان کو بھی ٹون ڈاؤن کرنے کی ضرورت پڑے گی. بالکل ٹھیک. اچھا ذرا آپ ایک اور زہرا سے میں کوشچن کروں گا. ذرا اب اتنے آلٹرنیٹیو کریئرز آ گئے ہیں, چاہے کارپوریٹ نوکریاں نہ بھی کر رہے ہوں لوگ, ای کامرس ہے, آپ گھر سے بیٹھ کے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں, آپ آرٹ پینٹنگ کر سکتے ہیں آپ. تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہماری فیمیل کی ایسپریشن
میں زیادہ فرق نہیں آیا. یہ میرا اپنا ایسا ماننا ہے. میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ مجھے صرف ایسپریشن سے ہی آبجیکشن ہے کہ مجھے فیمیل اتنی ایسپائر نہیں کرتی رکھتی اپنے کریئر کے لیے جتنی کہ ایک آدمی کو ہونا چاہیے. تو اب اتنے سارے کریئرز کے اندر بھی اب تو there is no reason for them not to do anything, اور خالی بیٹھنے سے بہتر ہے. وہ کون سے آپ سجیشنز دیں گی یا کون سے کریئرز ہوں گے ایسے جو کہ خواتین گھر بیٹھ کے بھی کر سکتی ہیں اور ان کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے؟ آئی تھنک میں یہ کوشچن اپلائی کرتا ہے ماسز کے اوپر, کیونکہ جو بہت پریولیج کلاس ہے وہ ڈگریز بھی لے رہے ہیں اور وہ اچھی کارپوریٹ جابس میں بھی جا رہے ہیں. بٹ فار ماسز میں صرف ایک چیز یہ کہنا چاہوں گی کہ فیمیلس کو بھی اپنے لیے صرف شادی اور گھر سے آگے سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کا جو پرسنل سکسیس ہے وہ آپ کی صرف ذمہ داری ہے, وہ کسی اور کی, آپ کے ہسبینڈ آپ کے بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے. اور بچے 10, 15, 20 سال بعد جب چلے جائیں گے تو آپ پھر اسی اسٹیج 1 پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو بہت دفعہ جو ہے آئی تھنک ایز فیمیلس ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری اپنی بھی زندگی ہے, گھر کے اندر ہی صحیح لیکن اپنی زندگی ہے, اور اس کی ذمہ داری لینا اور اس کو لیڈ کرنا ہمارا خود کا کام ہے. بہت سارے کیریئرز ایسے ہیں, اسپیشلی اب جو ٹیک جابز آ رہی ہیں, ڈیجیٹل جابز آ رہی ہیں, وہ اگر کوئی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتا بیکاز آف سوشل ریلیجیس ایشوز, تو وہ گھر سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اسمال بزنسز جیسے ابھی ہم چائلڈ ڈے کیئر کی بات کر رہے تھے, وہ فیسلٹیز جو ہیں وہ گھر سے ہو سکتی ہیں اسٹارٹ. دوسرا آن لائن لرننگ جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو کہ بہت ساری, اور میں اب دیکھتی ہوں کہ پاکستان میں ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. بہت لوگ انفلوئنسرز ہیں جن کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر اتنی کمانڈ ہے, وہ کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ قرآن لیسنس دے رہے ہیں, اور آپ اپنے سوشل سیٹ اپ میں رہتے ہوئے ہی کوئی ایسی چیز ڈھونڈ سکتے ہیں. بہت لوگ کوکنگ کلاسز کرتے ہیں, ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں. سو اب ہورائزن جو ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اب یہ ایکسکیوز میرا خیال سے کافی نہیں ہے کہ ہم گھر سے نہیں نکل سکتے اور ہم کرنا نہیں چاہتے. تو کیونکہ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اپنے ایکسپرٹیز کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی لینگویج میں سب کچھ کر سکتے ہیں. سامیہ, ایک کوشچن میرا یہ ہے کہ ایک جنرل اگین پرسیپشن ہے, اور کچھ لوگوں سے میں نے ابھی ریسنٹلی بات بھی کی کہ جب فیمیل لیڈرشپ رولز میں آتی ہیں, ہم نے دیکھا ابھی ریسنٹلی سی اوز بھی ہیں پاکستان میں, بہت ساری فیمیلز مینیجنگ ڈائریکٹرز بھی ہیں, ان کے نیچے جو آرگنائزیشن کا پرسیپشن ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے, اور بہت کم فیمیل سی ای او لمبے عرصے تک رہ سکتی ہیں اور وہ آرگنائزیشن کو لیڈ کر پاتی ہیں. ڈو یو تھنک دیر از اے میجر چینج ان لیڈرشپ اسٹائل فیمیلز کا؟ Well, I wouldn't say that there is necessarily a change, but it's just about breaking the status quo. اور جی یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ بہت زیادہ لانگیٹیوٹی ان کی نہیں رہتی, بیکاز کچھ نہ کچھ ہمارے آپ اس کو پالیٹکس کہیں یا آرگنائزیشنل انوائرمنٹ کہیں, تو وہ بہت کوشچن کرتے رہتے ہیں اور بہت سسٹینیبلٹی ان کی اسی لیے لمبی نہیں رہتی. بٹ نیورتھلیس اس میں کہیں ایگزامپلز آپ کی خواتین کی ایسی بھی ہیں کہ جنہوں نے آرگنائزیشنز کو آئی مین دا لائکس آف مشرف کہیں سے کہیں لے کے گئی ہیں. بینکنگ میں سیکٹر میں I see a lot of women leaders and they've really grown the business. اس طرح اسمال انڈسٹریز میں SMEs میں آپ کے آن لائن جیسے آپ کی شی آپس ایک کمیونٹی ہے, بین سسٹرز ایک کمیونٹی ہے جو which has grown in leaps and bounds and it has actually affected people's lives. I mean میں پڑھتی رہتی ہوں, لوگ پڑھتے رہتے ہیں, اور ہم نے سیکھا ہے وہاں سے, اور شی آپس جو ہے وہ آپ کے گھر بیٹھے آپ بزنس کر سکتے ہیں. آئی تھنک آئیڈیا پرائمریلی یہ ہے کہ if آپ اپنا win-win مائنڈ سیٹ بنا لیں اور اگر یہ سوچ لیں کہ whatever the challenges I will face it, تو it really helps. But yes, ہماری سوسائٹی ابھی بھی اسٹرگل کر رہی ہے at least as far as women leadership is concerned. اور یہ I think یہ جب تک بیبی بومرز آپ کی جنریشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا, سو اگر آپ کے بیبی بومرز آر ان دی آرگنائزیشن وہ ہوگی, اور وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے بیکاز دے کم فرام اے ڈفرنٹ ٹائم آل ٹوگیدر, civilization آل ٹوگیدر. بٹ جیسے جیسے یہ آپ کی جنریشن ایکسز آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں, فار دیم اٹس مچ ایزی, ایکسیپٹیبلٹی ایزی. تو آپ کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے, ٹوٹل ہیڈ کاؤنٹ ہے, اس میں کتنے لوگ کس ایج گروپ کے ہیں, سے بھی ان کے بہت فرق پڑتا ہے ان کی سسٹینیبلٹی پہ. گڈ. سو آئی تھنک یہ بیسکلی آبجیکٹو ڈسکشن کا تھا یہی. کچھ اور اگر آپ کوئی اور ویو آپ, اچھا ایک لاسٹ پوائنٹ میں سوری میرے پاس تھا وہ میں ڈسکس کرنا بھول گیا, ہراسمنٹ.
تو ذرا harassment has been a sweeping statement جو بہت دفعہ استعمال ہوتی ہے کہ جی فیمیل ہراسمنٹ ورک پلیس پہ. تو آپ کے خیال میں ہراسمنٹ کیا ہے اصل میں, اور کتنی ٹائپ کی ہراسمنٹس اس وقت ہیں جو کہ واقعی فیمیل کو فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ آئی تھنک میں اس ڈسکلیمر کے ساتھ اسٹارٹ کرنا چاہوں گی کہ جب کوئی بھی لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, جب وہ گریجویشن کے بعد یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو سامیہ نے جیسے کہا کہ ان کو اپنی سینسٹیوٹی انڈیکس جو ہے وہ تھوڑی سی ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہے, بیکاز کلچرل شاک تو ہوتا ہی ہے. اب آپ بچے نہیں ہیں, آپ باہر نکل آئے ہیں اور کسی بھی آرگنائزیشن میں کام کرنے کے لیے اس کے کلچر کے ساتھ اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن جو آپ کے نارمز ہیں اور جو لائن ڈرا کرنی ہے دیٹ از اپ ٹو یو. تو اگر آپ وہ سب چیزیں اس کے بارے میں کلیئر ہیں تو پھر تھوڑا آسان ہو جاتا ہے. بٹ ہراسمنٹ اسٹل پاکستان میں اسپیشلی فیمیلس کے لیے بہت بڑا ایشو ہے. ہراسمنٹ کین بی سم تھنگ ایز سمپل ایز کہ ایک فیمیل کا سیپریٹ ٹوائلٹ ہی نہیں ہے, بیکاز اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں سارے آدمی کام کرتے تھے ابھی تک. اب انہوں نے غلطی کر کے کسی کو ہائر کر لیا ہے لیکن ٹوائلٹ نہیں ہے وہاں پہ. ہراسمنٹ کین بی کہ آپ گاڑی پارک کر رہے ہیں اپنی ایک جگہ پہ اور وہاں سے آپ کو چل کے اپنے آفس آنا پڑتا ہے. اگین بہت پریولیج کلاس ہے یہ جن کے پاس گاڑی بھی ہے. بہت ساری جو فیمیل امپلائیز ہیں وہ وینز اور بسز میں آتی ہیں. سو ہراسمنٹ تو صبح جیسے ہی آپ گھر سے نکلتے ہیں تو شروع ہو جاتی ہے. بٹ لینگویج بھی ہو سکتی ہے, لینگویج ہوتی ہے, بہت دفعہ ہراسمنٹ لینگویج ہوتی ہے. اب کمپیوٹر سکلز ہوتے ہیں. بٹ میں صرف اس میں ایک یہ کہتی ہوں کہ آپ کو اپنے نارمز کا خود خیال رکھنا چاہیے, اپنے آپ کو تھوڑا سا کم سینسیٹیو کرنا چاہیے, بیکاز اب آپ گھر سے باہر نکل رہے ہو تو چیزیں اوپر نیچے ہوں گی. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی ایک مینٹور ہونا آرگنائزیشن میں بہت ضروری ہے. فیمیلز کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ہمارے پاس بہت کمی ہے ایسے مینٹورز کی, اینڈ اس میں صرف فیمیلز ہی ایک دوسرے کو ہیلپ کر سکتی ہیں کہ اگر مجھے کوئی ایشو ہوا ہے تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں کس سے جا کے اس بارے میں ایڈوائس دے سکتی ہوں, کیونکہ بہت دفعہ آپ کے پیرنٹس, آپ کے گھر والے شاید وہ بات سن کے آپ کو کہیں کہ نہیں نہیں اب کل سے نہیں جانا آفس. سو فیمیلز کو بہت زیادہ ایڈوائز کر سکتی ہیں, ان کو سپورٹ کر سکتی ہیں. آئی تھنک ہمیں رول ماڈلز کی ضرورت ہے. فیمیل لیڈرز کوئی پائپ لائن ہے ہی نہیں لیڈرز کی پاکستان میں ایسی کہ کہہ سکے کہ اچھا شی از اے گریٹ لیڈر اور مجھے اس کو فالو کرنا ہے. 2-3 ہیں جو کہ زیادہ دیر لاسٹ نہیں کر سکی پاکستان میں انفارچونیٹلی. سو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ہو. ویری گڈ پوائنٹ ٹیکن. تو سامیہ, جب آپ کو کوئی اگر ہراسمنٹ ایز این ایچ آر یا ایز اے پیپل مینیجر ان دی آرگنائزیشن, آپ نے مینوفیکچرنگ میں بھی کام کیا, اگر کبھی ایسے انسٹنس ہوتے ہیں جہاں ہراسمنٹ رپورٹ ہو تو آپ لوگوں کا کیا ایکشن ہوتا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے ٹو فولڈ جواب اس کا میں دوں گی, بیکاز اٹس اے ویری سینسٹیو ٹاپک اینڈ وی کین ایکچولی ہیو اے ہول ڈفرنٹ سیشن آل ٹوگیدر فار دس. بٹ ہر آرگنائزیشن میں اور اسپیشلی ملٹی نیشنل یا لوکل گروئنگ آرگنائزیشن میں ایک کوڈ آف بزنس کنڈکٹ ہوتا ہے جس کی ٹریننگ ہوتی ہے. ہر سال لوگ سائن آف کرتے ہیں, اس میں ہراسمنٹ کی ڈیٹیلز ہیں, ریلیجیس مائنورٹیز کو نہیں ہراس کرنا, آپ نے فیمیل ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے, as a supervisor to your direct reportee harassment kya ho sakti hai. So there are different levels of harassment. Khawateen ki agar if you ask me Khurram, and I it may sound as a shock to a lot of people, every female in Pakistan is harassed at some point in time for some reason or the other. chahe aap wo bazaar mein zikr kar lein ya public transport ka zikr kar lein, college ka kar lein jahan aapke local colleges hain jahan teachers is qisam ke hain ya students is qisam ke hain, some way or the other اپنے ڈرائیورز ہیں جن لوگوں سے آپ لوکل ان سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. So I would be actually shocked if a female has not encountered harassment. اب وہ کسی کو مضبوط کرتی ہے, کسی کو اس کے وال میں بند کر دیتی ہے, یہ عورت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور جیسا کہ زہرا نے کہا کہ سپورٹ سسٹم پہ ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ I have had juniors جنہوں نے آ کے مجھ سے ڈسکس کیا کہ لفٹ میں ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے اور پھر ہم نے اس پہ کچھ کام کیا, we took an action. Obviously آرگنائزیشن میں لوگ خیال رکھتے ہیں, ان چیزوں کی طرف بالکل نہیں جاتے جن پہ ان کی ٹرمینیشن ہو, مگر آؤٹ سائڈ دا ورک پلیس یا جب تک وہ پہنچ رہی ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے, دیٹ از اگین سم تھنگ جس کے لیے لیڈرز اور رول ماڈلس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ہراسمنٹ میرے حساب سے, اور چونکہ اب میں ایک دورانیہ گزار چکی ہوں تو میں بول سکتی ہوں کھل کے, ہراسمنٹ میرے خیال سے ہمارے تو کلچرلی
ہمیں اتنی عادت ہوتی ہے کہ لڑکیوں کو بچیاں اور نان سیریس ٹریٹ کرنا کہ میں تو شاپ رائٹ اوے, یا پھر یہ کہ کسی کے کلرز پہ, کسی کی ڈریسنگ پہ, کسی کے بال کٹوانے پہ, I mean personal commenting of that nature, وہ شاید بڑے اپنے اس سے عمر کے حساب سے کرے ہوں گے, but it's harassment. I mean, one of my colleagues, when she rejoined after her maternity, she was asked this question by a senior leader that I hope your child is on mother's milk. Now this was not a question that he had to ask at all. So ہم اور ڈیفائن کرتے جا رہے ہیں پیرامیٹرز, اینڈ آئی تھنک ایز ویمن جو کہ کام کر رہی ہیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ کانسٹنٹلی لڑکیوں کو بتاتے بھی رہیں جو نئی اس فیلڈ میں آ رہی ہیں, کام کرنے آ رہی ہیں, کہ یو نیڈ ٹو بریس یور سیلف, بیکاز آپ کے ہی کانفیڈنس ہے اور آپ کی خود اعتمادی سے آپ ایبل ہوں گی اس چیز کو اوور کم کرنے کی, بیکاز آدمیوں کو نہیں بھی ریئلائز ہوتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں, کہ وہ ہراسمنٹ کی پیراڈائم میں آ بھی رہے کہ نہیں. اور جب آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر باہر نکلنے کا مطلب ہے کہ یو آر سیٹنگ یور سیلف اپ فار اے چیلنج, اور ہراسمنٹ رہے گی, کیونکہ جب تک زیادہ سے زیادہ خواتین کام کرنے نہیں آئیں گے ان کو پھر بھی آبجیکٹیفائی کرتے رہیں گے, ان کو دیکھیں گے. I am a single mother, so when I dress up and step out, I go through this, these questionable eyes, ke, oh my God, she's so out there and she's so loud. So, you are always questioned, but eventually what keeps you going is your own self-confidence, ke, that's what I am, and take it or leave it. Azam hoti hu to theek hai. So I think we have a long way to go, and especially for women, but unki jo support hai aur unka jo confidence building hai wo ghar se شروع ہوتا ہے, اور آرگنائزیشنز اور ان کے خاص کر ان کے تعلیمی اداروں پہ یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ان کو سکھائیں. It should be up their curriculum. Yeah. Zahra, some last thoughts before we close? میں صرف یہ کہنا چاہوں گی پاکستان کے لیے کہ آئی تھنک بہت بہت ضروری ہے کہ فیمیلز کنٹریبیوٹ کرنا شروع کریں, وہ اپنے سکسیس کی اونرشپ خود لیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہوں نے کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں اور آگے بڑھنا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں طریقہ نہیں ہے پاکستان کو بہتر کرنے کا. لیکن ایک چیز میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آرگنائزیشنز کے اوپر یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اینڈ سامیہ بینگ ایچ آر پرسن, آئی تھنک ایچ آر جو ہے اس چیز کی اونرشپ لیتا ہے کہ لوگوں کو کس طریقے سے ایجوکیٹ کیا جائے, کس طریقے سے ان کو یہ عادت ڈالی جائے کہ ہمیں کسی کی پرسنل اسپیس میں نہیں جانا, ہمیں ان کو وداؤٹ جینڈر بائس ٹریٹ کرنا ہے, اسیس کرنا ہے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, چاہے وہ ان کی سیلری ہو, چاہے وہ ان کی ایویلویشن ہو, کچھ بھی ہو. ایک دفعہ یہ نارمز اسٹیبلش ہو جائیں گے, اور وہ تبھی ہوں گے جب زیادہ سے زیادہ فیمیلز ورک فورس میں آئیں گی. نارمز اسٹیبلش ہو جائیں گے تو چیزیں بہت امپروو ہو جائیں گی. ادر دین دیٹ آئی فیل کہ رول ماڈلز اور مینٹورز کی بہت ضرورت ہے, بیکاز پاکستان میں میجورٹی لوگ اپنے گھر جا کے بات نہیں کر سکتے اگر ان کو کوئی ہراسمنٹ یا ادر ایشوز ہوتے ہیں, یا ایون کیریئر ڈیولپمنٹ کے لیے. سو وہ ایک چیز مجھے لگتا ہے کہ بہت کمی ہے اس کی پاکستان میں. ان کے علاوہ جو ہے آئی تھنک پروگریس ہوئی ہے پچھلے لاسٹ 20 ایئرس میں. 12% سے اب 22-24% فیمیلز ہیں جو ورک فورس کا پارٹ ہیں ایٹ ڈفرنٹ لیولز. سو یہی پروگریس اگر کنٹینیوڈ رہتی ہے ود سم سپورٹ ایکسٹرنلی تو بہت چیزیں امپروو ہو جائیں گی. بالکل نہیں, بہت شکریہ. تھینک یو سامیہ, تھینک یو زہرا. سو ہم تینوں کا بیسکلی آبجیکٹیو آج ڈسکشن کا صرف یہی تھا کہ خدا را خواتین کام کریں, آگے بڑھیں, صرف اکانومی کے لیے نہیں, صرف ملک کے لیے نہیں, اپنے لیے. آئی تھنک یہ آپ کی ذات کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ٹائمز بہت چینج ہو رہے ہیں, بہت تیزی سے ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں. اگر آپ اس ٹرینڈ کے ساتھ یا ان بدلتے ہوئے حالات اور وقت کے ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ بہت جلدی آبسلیٹ ہو جائیں گے. آپ آگے جانے کے بجائے آپ اور بہت پیچھے ہو جائیں گی. اور اب بہت کریئر چوائسیز ہیں, اور جیسے زہرا اور سامیہ نے کہا چیزیں چینج ہو رہی ہیں, ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں. جو نئے بچے لڑکے لڑکیاں کالجز سے نکل رہے ہیں ان کا ایپٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہے. انٹرپرینوریل اسکلس کی طرف دیکھیں, ویب ڈیزائننگ دیکھیں, آن لائن کورسز دیکھیں آپ گھر سے کیا کر سکتے ہیں, لیکن خدا را کچھ کریں. وہ اپنے اندر وہ آگ رکھیں کہ جس میں آپ نے آگے بڑھنا ہے اور کچھ کرنا ہے اپنے لیے. سو یہی ہمارا آبجیکٹیو تھا. آئی تھنک اٹس اے ہیوج ٹاپک, ہم آگے اس پہ اب بہت بات کر سکتے ہیں. ویج گیپ ہے, ڈسکرمنیشن ہے, ہراسمنٹ ہے, بٹ تھینک یو ویری مچ. دی آئیڈیا واز ٹو کریٹ سم اویئرنیس, اور آئی تھنک وہ ہم نے تھوڑی سی کوشش کی ہے. بہت شکریہ زہرا, تھینک یو ونس اگین. تھینک یو سامیہ. اللہ حافظ. تھینک یو خرم. تھینک یو.